اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرو۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب۔ یہ بات 1920 کی، جب پاک و ہند میں تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت بہت زور پر تھی۔ اس وقت کے مسلمان لیڈر جو کہ سامنے تھے، ان میں حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، علی برادران، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یہ سب کانگریس میں شامل تھے۔ گاندھی بھی اسی تحریک خلافت کے حامیوں میں سے تھے۔ اس وقت سب کی کوششوں سے یہ ہوا 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہو گئی۔ تو اس کی چلانے کے لیے مولانا جوہر کا نام آیا، لیکن مولانا جوہر کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کب جیل میں ہوں گے اور کب باہر ہوں گے۔ اس لیے ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں یہ سوچا گیا کہ کس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا جائے، جس میں جو کہ اس کو چلائے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ سب لیڈروں نے یہ سوچا کہ سب سے اعلیٰ انسان، جو قابل انسان ہے، وہ ہیں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، جو اگر یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن گئے تو یہ یونیورسٹی بہت ترقی کرے گی۔ اس لیے انہوں نے کانفرنس میں طے کیا اور گاندھی کو کہا کہ آپ علامہ اقبال کو اس کے لیے تیار کریں، ان کو وائس چانسلر بنائیں، کیونکہ گاندھی جی اس تحریک میں شریک تھے، بانیوں میں سے تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال صاحب کو تحریر کیا، اردو میں یہ تحریر خط: ڈیئر محمد اقبال، آپ سے گزارش ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ آپ کو آواز دے رہی ہے۔ اس میں حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی جوہر اور علی برادران کی میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنی صلاحیت سے اس کو چلائیں اور یہ عہدہ قبول کریں۔ یہ آپ کی نگرانی میں بہت ترقی کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو ٹالیں گے نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کریں، کیونکہ آپ کی کاوشوں سے یہ بہت کچھ ترقی کر سکتی یونیورسٹی۔ خط کا جواب: پنڈت نہرو کے الہ آباد کے پتے پر جواب دیں۔ آپ کا مخلص، ایم کے گاندھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے بہت کچھ سوچا، اور سوچنے کے بعد اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا 29 نومبر 1920 کو۔ ڈیئر مسٹر گاندھی، آپ کا نوازش نامہ ملا، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے میں یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ انکار نہ سمجھیں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں کسی کام میں بہت مصروف ہوں، لیکن اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میری یہ رائے ہے کہ اس ادارے میں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل تعلیم کا انتظام کریں، جس سے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور مسلمان کچھ ترقی کر سکیں گے۔ سیاسی آزادی سے قبل معاشی آزادی ضروری ہے، اس لیے آپ کو یہ میں خط لکھ رہا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ آپ کا مخلص، محمد اقبال، لاہور۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس خط کا جواب دیا۔ اس قصے کو سنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلم امت کے واحد مفکر حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہی ہیں، جنہوں نے تقریباً 100 سال پہلے ہماری قوم کو جگانا چاہا اور جگایا کہ یہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کریں اور قوم کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن ہوا یہ، آج 75 سال کے بعد بھی ہماری قومی ٹیکنیکل تعلیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مخلص نہیں ہیں۔ ٹیکنیکل تعلیم اگر ہوتی تو آج ہم چائنا کی طرح ہر چیز خود بناتے اور خود سپلائی کرتے دنیا کو، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ہمارے 7 سال کے بعد تقریباً چائنا نے آزادی حاصل کی، ہم تو آزاد ہوئے ہی نہیں۔ انہوں نے جو آزادی حاصل کی
تو انہوں نے سب کچھ اٹھا کے جو ان کی معاملہ تھا سارا دے دیا ان کو، اور اپنے ہی رنگ میں رنگ گئے۔ اس طرح وہ انہوں نے دنیا میں ترقی کی، اور آج دنیا ان کی چیزوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ ہم بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہمیں اس قابل کیا نہیں۔ آج جو کہ ٹیکنیکل کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ اس قدر فیسیں ہیں کہ عام آدمی اس طرف تو جا ہی نہیں سکتا، اور جو دوسرے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ اعلیٰ تعلیم اتنی نہیں ہے کہ بچہ نکلنے کے بعد کچھ کر سکے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، کسی فیکٹری کی طرف یا کسی مل کی طرف یا کسی ادارے کی طرف جائے گا، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسکلڈ مین نہیں بنتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم ہی حاصل کریں، جو کہ حضرت محمد ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج نہیں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے آپ فرما گئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ٹیکنیکل تعلیم کی طرف، اعلیٰ ٹیکنیکل تعلیم کی طرف جائیں اور خود ہی سب کچھ بنائیں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کا اپنا سید محمد یامین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی اور آپ اس پہ سوچیں گے اور کریں گے، عمل کریں گے تو ہم سب اچھے ہو جائیں گے۔ آپ اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔